السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی واجعلنی وزیرا من اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آیت نمبر 103. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور مضبوطی سے پکڑو اللہ کی رسی کو سب کے سب، اور تفرقے میں مت پڑو. تو یہ آیت ہم کہہ رہے تھے، حبل اللہ کو ہم نے ڈسکس کر لیا تھا، اور تفرقے کو ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ یونٹی امنگسٹ مسلمس، اس کے لیے ایک ہی سولوشن ہے ہمارے پاس. یونٹی کے لیے جو ہمارے پاس ایک پلر ہے جس کو کہ ہم پکڑ لیں، سارے کے سارے مسلمس، سارے مسلمان، مسلم نیشن، جتنی بھی کنٹریز ہیں، وہ سب ایک ہو سکتی ہیں جبکہ وہ قرآن مجید کو تھام لیں. مطلب یہ کہ قرآن مجید کے اوپر صحیح سے عمل کرنے لگ جائیں جیسے کہ قرآن مجید کی آیات کا حق ہے. اگر سب قرآن مجید پر عمل کرنے لگ جائیں تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ڈیوائیڈڈ رہیں، تقسیم رہیں، ٹھیک ہے، اور دشمن ان کے اوپر حاوی آ سکے. یہ پاسبل ہی نہیں ہے پر. تو یہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک سولوشن دیا ہے مسلمانوں کو کہ اگر وہ کامیابی چاہتے ہیں اس دنیا میں اینڈ ایون ان دا آخرہ، دا سولوشن از اونلی اینڈ اونلی ان قرآن مجید. اور جب قرآن مجید پر عمل کریں گے تو تفرقہ نہیں ہو سکتا، پھر فرق رستے نہیں ہو سکتے. قرآن مجید کا جو رستہ ہے نا وہ ایک ہی رستہ ہے. اب اس ایک رستے کے ہوتے ہوئے کیا اختلاف ہو سکتا ہے؟ اختلاف رائے ہو سکتا ہے. یہ ہماری ڈسکشن چل رہی تھی. اور اختلاف رائے کے اوپر میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا تھا، ایک انسیڈنٹ فرام دا سیرہ آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. بنو قینقاع کے موقع پہ جب غزوہ بنو قینقاع ہوئی ہے تو مسلمانوں میں اختلاف ہوا، ٹھیک ہے. اور وہ اختلاف کس چیز میں ہوا؟ اختلاف ہوا تھا نماز میں. اور نماز بھی کون سی؟ فرض نماز، عصر کی فرض نماز. جب جسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَصَلَاةُ الْوُسْطَىٰ، جب اللہ تعالیٰ سورۃ الاسراء میں کہتے ہیں نا کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو اور ان کو ان کے مقررہ وقت پہ ادا کرو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ساری نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً نماز وسطیٰ کی، صلاۃ الوسطیٰ کی. اور صلاۃ الوسطیٰ مطلب درمیان والی نماز. وہ کون سی ہے؟ اکارڈنگ ٹو میجورٹی آف دا اسکالرز دیٹ از نماز عصر. یعنی عصر کا خصوصاً قرآن مجید میں کہا گیا کہ اس کی تو لازماً حفاظت کرنی ہے، ٹھیک ہے. اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے، اس کو ادا کرنا ہی ہے ٹائم پہ. لیکن اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا ایک تو اختلاف ہوا بھی نماز میں. نماز بھی فرض، اور فرض بھی کون سی؟ صلاۃ الوسطیٰ. صلاۃ العصر میں، نماز عصر کی نماز میں اختلاف ہوا. اور اختلاف ہوا تو مسلمان سارے ایک ڈیسیجن پر، ایک فیصلے پہ اکٹھے نہیں ہوئے، بلکہ دو گروپس بن گئے. دونوں کا اپنا اپنا ڈیسیجن تھا. ایک نے فیصلہ کیا کہ ہم اسی وقت نماز پڑھیں گے، ایک نے فیصلہ کیا کہ ہم جا کر نماز پڑھیں گے. تو دونوں نے اپنے اپنے اکارڈنگ ٹو جو ان کو صحیح لگا، اور دونوں اپنے مطابق قرآن پہ بھی عمل کر رہے تھے اور حدیث پہ بھی عمل کر رہے تھے، ٹھیک ہے. اپنی انڈرسٹینڈنگ آف دا حدیث کے مطابق دونوں چل رہے تھے. اور حدیث تھی نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تھی. تو جب پہنچے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کچھ بھی نہیں، خاموشی اختیار کی. خاموشی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ صحیح ہے جو ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ہو گیا وہ ٹھیک ہو گیا، اس کو اب یعنی اس کی وجہ سے اب کسی مسئلے میں مشکل میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آگے چلیے. تو بیسکلی سیکھا کیا ہم نے اس واقعے سے؟ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسپانس سے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جواب دے دیتے نا، فار ایگزامپل بتا دیتے کہ یہ ٹھیک ہے یا وہ ٹھیک ہے، ڈیفینیٹلی ایک گروپ زیادہ ٹھیک تھا. یہ بات یاد رکھیے گا ہمیشہ. دو پارٹیز میں سے ایک پارٹی نا کلوزر ٹو ٹروتھ زیادہ ہی ہوتی ہے، زیادہ حق کے قریب ہوتی ہے جب دو الگ الگ ڈیسیجنز ہوں گے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت کوئی جواب نہ دینا، کوئی رد عمل رسپانس نہ دینا،
یہ ہمیں بہت بڑی بات سکھاتا ہے کہ ہمیشہ ہر دفعہ ایک ہی ڈیسیجن پر پہنچنا ضروری نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ یعنی ایک فیصلہ کر لینا اور اسی کو سب کے اوپر تھوپنا یہ ضروری نہیں ہوتا۔ فار ایگزامپل جو بحث آج کل چلتی ہے رفع الجادین، فار ایگزامپل نماز میں کریں کہ نہ کریں، رفع الجادین جو ہے ہاتھ اٹھانا بار بار نماز کے اندر جب جب ضرورت ہوتی ہے بیسکلی، تو وہ کریں بار بار کہ نہ کریں، ٹھیک ہے؟ تو اب اس کے اوپر بحث میں پڑ جائیں کہ نہیں جی کرنا ہی کرنا ہے، کرنا ہی کرنا ہے، اور دوسرا گروپ بولے نہیں جی نہیں کرنا نہیں کرنا۔ رفع الجادین کیا ہے؟ سنت ہے، ٹھیک ہے؟ اور صحابہ میں اختلاف کس چیز پر ہوا تھا؟ فرض نماز کی ادائیگی پہ، یہ یاد رکھیے گا۔ اب اس مسئلے میں رفع الجادین کے مسئلے میں پڑھ کر ہم اختلاف رائے ہو گیا نا، اب اختلاف رائے ہوتے ہوئے ہم کیا کریں؟ لڑائی جھگڑے میں پڑ جائیں، ہم تقسیم ہونے لگ جائیں، ہم ایک دوسرے کو تانے اور بحث مباحثے، جھگڑے، تم غلط ہو تم ٹھیک ہو، ان چکروں میں پڑ جائیں، اور ان چکروں میں پڑے رہیں، اور ان چکروں میں پڑھ کر اپنے مقصد کو بھول جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت مقصد کو سامنے رکھا، اور مقصد کیا تھا؟ بھئی غزوہ کیا جائے، غزوہ جو ہے بنو قینقاع جو دشمن ہے اس دشمن کے ساتھ متحد ہو کر اتحاد کے ساتھ لڑا جائے، کسی بھی اختلاف رائے کو اتنا بڑا نہ بنایا جائے کہ آپس میں ہی لڑ پڑے، ٹھیک ہے؟ تو اس پوائنٹ کو اگنور کیا گیا، اور دشمن کے ساتھ لڑائی کو اس بات کو اہمیت دی گئی جو کہ مین مقصد تھا۔ اور آج کل ہم تفرقوں میں زیادہ پڑ گئے ہیں، اور مین جو ہمارے مقاصد ہیں اور جس مقصد پہ بیسکلی ہمیں متحد ہو کے عمل کرنا چاہیے تھا، وہ ان سب سے ہم ہٹ چکے ہیں، اور اس سب سے ہم دور جا چکے ہیں، اور ان چھوٹی چھوٹی کنٹروورسیز میں پڑھ کر اپنی ساری انرجیز ان کے اوپر ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے سمجھنے کے لیے۔ اس پوائنٹ پہ ہم نے ڈیفینیٹلی زیادہ ٹائم دینا ہی ہے تاکہ ہم اس کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں۔ دیکھیں، اگر آپ ایک عمل آپ کہہ رہی ہیں، اور ایک عمل ہو سکتا ہے مسنون عمل ہے جو کہ ایک دوسری پارٹی نہیں کہہ رہی، اب اس کے اوپر ڈسکشن میں پڑھ کر پھر لڑائی جھگڑا کرنا، یا دلوں میں دوری پیدا ہو جانا، یا پھر ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگ جانا، یا پوری یہ کوشش کرنا کہ جی تم بدلو، بدل کے میری طرح ہو، یا میں پوری کوشش کروں کہ جی سامنے والا بدلے، بدل کے میری طرح ہو جائے، یا ایک دوسرے کی طرف ججمنٹل ہو جانا اور اتنا ایک دوسرے کو جج کرنا۔ جج کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جی اس فیصلے پہ پہنچ جانا کہ جی یہ غلط ہی ہے، اور یہ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے، یہ شخص نہیں اللہ کو پسند، اور اس کے ساتھ نہیں اچھا ہونا، ٹھیک ہے؟ دس از بینگ ججمنٹل۔ تو یہ سارا کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ اختلاف رائے ہوتے ہوئے کو ایگزسٹ کرنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے، جو اللہ کی رسی ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ کر رکھنا ہے۔ دیکھیں، اختلاف رائے جو ہوتا ہے نا، ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جو اگزامپل دی ہے وہ سمجھیے گا کہ وہ چھوٹا اختلاف تھا نہیں، بڑا اختلاف تھا، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مقصد سے ہٹنے نہیں دیا۔ اور ہمارے درمیان جو اختلافات ہو رہے ہیں نا، وہ عموماً وہ اختلاف رائے جو ہیں وہ تنوع کے ہوتے ہیں، تضاد کے نہیں ہوتے ہیں۔ دیٹ از ڈفرنس آف اوپینین ان ویریشن اینڈ ناٹ ان کانٹرڈکشن، ٹھیک ہے؟ دو ٹائپس آف اختلاف رائے ہوتے ہیں، ڈفرنس آف اوپینین۔ جو تنوع ہوتا ہے نا، ویریشن، وہ بیسکلی ایسا اختلاف رائے ہے جو کہ جیسے ان کا نماز اثر میں اختلاف ہوا، لیکن دونوں البتہ اس بات پر قائم ہی تھے کہ نماز پڑھنی ہے، کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہاں نماز پڑھنی ہی نہیں ہے آج کے دن کی۔ تو اسی طرح جیسے اگر ہمارے ہاں آج کل یہ ڈسکشن، یہ اختلاف رائے ایگزسٹ کرتا ہے کہ جی رفع الجادین کریں یا نہ کریں، لیکن کوئی گروپ یہ تو نہیں کہتا نا کہ نماز نہیں پڑھنی، یا یہ تو نہیں کہتا نا کہ جی 5 نمازیں نہیں پڑھنی، 3 نمازیں پڑھنی ہیں، ایٹسٹرا ایٹسٹرا، اس طرح کا تو کچھ نہیں ہے نا۔ تو نمازیں پڑھنے پر تو سارے متفق ہیں۔ تو یہ جو ڈفرنس آف اوپینین ہوتا ہے نا، دیٹ از ان ویریشن، اور اس کی وجہ سے کانٹراڈکشن نہیں ڈیولپ ہو رہا تھا۔ کانٹراڈکشن از دیٹ کہ کمپلیٹلی ایک دوسرے کو اوپوز کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے متضاد ہو گئے، اور ایک دوسرے سے منہ ہی پھیر لیا، ٹھیک ہے؟ تضاد ڈیولپ ہو گیا ہے، اتنا زیادہ تضاد ڈیولپ ہو گیا کہ یہاں پہ جیسے لکھا تفرقہ، تفرقے میں پڑ گئے ہیں، تقسیم ہو گئے ہیں، اور لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے ہیں۔ سمجھ آ گیا نا اب آپ لوگوں کو؟ یہ ہمارا بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ یہ آیت، میرا نہیں خیال کوئی آپ میں سے ایسا ہوگا جس نے یہ آیت نہیں سنی ہوگی، اور ہماری اسلامیات کی بکس میں ہم نے نہیں پڑھی ہوگی، سب کی بکس میں یہ ہوتی ہی تھی۔
वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, इतना ये पोर्शन। और इतना पोर्शन हमें आता ही है, जिसको नहीं आता उसको भी याद होना चाहिए, इसको जरूर याद कर लें इतने पोर्शन को। और इसकी जो एक्सप्लेनेशन है, सही एक्सप्लेनेशन है, वो हमें आनी चाहिए, और वो खुद को भी और दूसरों को भी सही एक्सप्लेन करनी चाहिए। अमूमन इस आयत को लेकर लोग ये कर रहे होते हैं कि जी फलां एक, जो फॉर एग्जांपल जो हमारे फिरके हैं ना, जिसको हम फिरके कहते हैं, हनफी, मालिकी, शाफई, हम्बली, अहले हदीस हैं, ये सब बेसिकली दीज आर स्कूल ऑफ थॉट्स। ठीक है, ये स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, और डिफरेंट थॉट्स होती हैं इन लोगों की, लेकिन अल्टीमेटली है सब ये अहले सुन्ना वल जमाआ के लोग ही, अहले सुन्ना ही हैं, कुरान और सुन्नत को फॉलो करने वाले ही हैं। और अकीदे में अलबत्ता इनमें इख्तलाफ नहीं है। ठीक है, जिन फिरकों का, जिन स्कूल ऑफ थॉट्स का मैंने अभी नाम लिया है, तो ये जो सारे स्कूल ऑफ थॉट्स है ना, इनमें से कोई भी अगर ये कहते हैं ना, है ना, कि अगर अगर इनमें से कोई ये कहे कि इस आयत का मतलब ये है कि जी बस हमारे फिरके को फॉलो करें, और बाकी स्कूल ऑफ थॉट्स जो है ना उनको फॉलो ही नहीं करना, वो सारे के सारे गलत है, एटसेट्रा एटसेट्रा, और बस हम ही ठीक है, तो ये गलत इंटरप्रिटेशन है। ठीक है, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। अकीदे में अलबत्ता हमारा इख्तलाफ बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और अकीदे में इख्तलाफ अहल सुन्ना वल जमा के आपस में जो डिफरेंट ब्रांचेस हैं उनमें एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, और करना भी नहीं चाहिए। डेफिनेटली कुछ स्टैंड ऐसे होते हैं जो एक्सट्रीम्स पे चले जाते हैं, उनकी बात नहीं कर रहे हम, मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं। majority that belong to these five strands, these five schools of thoughts, उनका अकीदा क्लीन एंड क्लियर, एंड अहल सुन्ना वल जमाआ का अकीदा ही है जिसको फिरका नाजिया कहा जाता है। ठीक है, फिरका नाजिया क्या होता है? निजात पाने वाला फिरका, दैट इज जिनकी क़यामत के दिन अल्लाह ताला जिनकी निजात फरमाएंगे। ठीक है, तो ये इस पोर्शन का, इस आयत के इस हिस्से का सही मतलब है। तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो, इख्तलाफ हो, लेकिन उसकी वजह से तफरको में नहीं पढ़ना। बस करो और याद करो, ठीक है, और जिक्र करो निअमत अल्लाह, अल्लाह ताला की नेमत का, अलैकुम, जो तुम्हारे ऊपर है। और अल्लाह ताला ने जो तुम्हारे ऊपर एहसान किया है ना, जो नेमत तुम्हें दी, उसको याद करो। कौन सी नेमत? यानी अल्लाह ताला की नेमत याद करने का क्या मतलब होता है? कि अल्लाह ताला की नेमत याद करके अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी करो, उसकी कदर करो कि अल्लाह ताला ने ये नेमत हमें दी थी। तो अक्सर हम अल्लाह ताला के इनामात को भूल जाते हैं, और इनामात को जब भूल जाएंगे तो डेफिनेटली हम अल्लाह की कदर नहीं करेंगे। जब कदर नहीं करेंगे तो अल्लाह का शुक्र नहीं अदा करेंगे। तो जब शुक्र ही नहीं अदा करेंगे तो अल्लाह की इबादत ही नहीं करेंगे। ठीक है, ये सारे जो स्टेप्स हैं, दे आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। ये ऐसे ही है, जैसे आप इसको इस एग्जाम्पल से समझें, जैसे आपके वालदैन हैं। ठीक है, अब वालदैन हमारे हमारे ऊपर कितनी उनके एहसानात होते हैं, तो कितने इनामात होते हैं। अब मैं अगर वालदैन के इनामात की कदर नहीं करती, फर्स्ट तो यहाँ पे जिक्र करने का, याद करने का रखा है, रियलाइजेशन का लिखा है कि आप रियलाइज कीजिए कि अल्लाह ने आपको इनाम दिया। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल वालदैन की एग्जाम्पल से अगर हम समझें, तो अगर वालदैन हमें कोई इनाम, कोई कुछ गिफ्ट देते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप लोग वालदैन के साथ रहते हैं, रोज का खाना पीना ही वालदैन के साथ है, तो उसको रियलाइज करें कि वो आपको एक इनाम दे रहे हैं, आपको एक नेमत दे रहे हैं रोज की, वो सोर्स ऑफ नेमत है आपके लिए, अल्लाह ने उनको सोर्स बनाया हुआ है। अब आप रियलाइजेशन होगी तो आप उनको वैल्यू करेंगे, कदर करेंगे, उनकी कदर करेंगे, तभी शुक्रिया अदा करेंगे ना, कि कभी अम्मी का, अब्बू का शुक्रिया अदा करेंगे। और जब शुक्रिया अदा करेंगे, दिल में शुक्रगुजारी होगी, तभी आप उनकी खिदमत करेंगे, तभी आप उनको टाइम देंगे, उनके लिए किचन में खड़े होंगे, उनकी मदद करेंगे, उनकी जैसे खिदमत पॉसिबल होगी फाइनेंशियली, फिजिकली आप करेंगे। तो खिदमत आप करेंगे ही तब जब, शुरू में प्रोसेस में क्या था? रियलाइजेशन उनके एहसानात की, उनकी फेवर्स की, एंड देन उनकी वैल्यू, देन उनके उनके लिए ग्रेटफुल होना जो वो कर रहे हैं हमारे लिए, फिर खिदमत करना। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल से कितना आसान हो जाता है ना समझना, कि अल्लाह की जो नेमतें हैं हमारे ऊपर, अल्लाह की जो फेवर्स हैं, ब्लेसिंग्स हैं, उसकी भी रियलाइजेशन हो। और जहां पर अल्लाह ताला यही कह रहे हैं कि मेरी नेमतों की रियलाइजेशन करो, याद करो, फिर उनको वैल्यू करो, ताकि हम उन्हें वैल्यू करें, फिर ग्रेटफुलनेस हो हमारे दिल में, एंड देन अब अल्लाह की खिदमत तो नहीं करनी ना, अल्लाह की तो इबादत करनी है। तो शुक्र गुजारी जो है अल्लाह की, वो हमारे अमल में कैसे ट्रांसलेट होगी?
وہ ٹرانسلیٹ ہوگی اللہ کی عبادت کر کے، تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے. صحیح. تو یہ اللہ کی نعمتوں کو کا ذکر کرنے سے، یاد کرنے سے بات ہی ساری یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے. یہ اتنا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. جس کو اللہ کی نعمتوں کی قدر وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کی عبادت نہ کرے اور وہ اللہ کے لیے نماز نہ پڑھے یا وہ اللہ سے دور ہو جائے. ٹھیک ہے. تو دیکھیے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جبکہ تم تھے اعداء، عدو کی جمع ایک دوسرے کے دشمن، جب تم آپس میں کیا تھے؟ دشمن تھے. مطلب جو مسلمانوں کے گروپس تھے نا، مسلمانوں کو اس وقت صحابہ کرام جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان کو یہ یاد کروایا جا رہا ہے کہ تم لوگ یاد کرو تم ایک زمانے میں دشمن تھے. یعنی تم لوگ جب مکہ میں رہتے تھے، مختلف مختلف قبیلوں سے، کوئی قبیلہ بنو ہاشم سے ہے، کوئی کسی قبیلہ مخزوم سے ہے، کوئی کسی اور قبیلے سے ہے، تو وہ لوگ آپس میں دشمنیاں ہوتی تھی ان لوگوں کی. دل بالکل جڑے ہوئے نہیں تھے، نفرتیں ہوتی تھی، جنگیں چل رہی ہوتی تھی، لڑائی جھگڑے. مکہ میں یہ عام قانون تھا کہ جس کا جتنا زور ہے اتنا ہی وہ دوسرے کو پریشرائز کرتا تھا اور ظلم و ستم کے ذریعے سے اپنا حق لیا جاتا تھا یا دوسروں کا حق چھینا جاتا تھا. یعنی جنگ و جدل ان کے لیے، کوئی لڑائی جھگڑے، یہ سب ان کے لیے نارمل عام چیزیں تھی. ٹھیک ہے. اور یہی ان کے ہاں رواج ہی یہ تھا. تو دل ان کے جڑے ہوئے نہیں تھے. تو یہ اس وقت وہ لوگ دشمن تھے. اللہ تعالیٰ اب یہ ان کو یاد کرا رہے، اور اللہ نے پھر نعمت کیا دی ان کو، انعام کیا دیا؟ فَأَلَّفَ، الفت ڈال دی. ٹھیک ہے، محبت ڈال دی. تو فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو تمہارے دلوں میں اس نے الفت پیدا کر دی، محبت پیدا کر دی. تو اب اسلام تو سب نے قبول کر لیا، اور مختلف قبیلوں کے لوگ ایک اسلام کے جھنڈے کے نیچے آ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بن گئے. تو ان کے درمیان دلوں میں اگر وہی دشمنی رہتی کہ اس نے میرے بھائی کا قتل کیا تھا، یا اس کے قبیلے کے فلاں شخص نے میرے فلاں شخص کو مارا تھا، یا چوری کی تھی، یا چیزیں چھین لی تھی، یا برا سلوک کیا تھا، ایٹسٹرا ایٹسٹرا، اگر یہ باتیں دلوں کے اندر رہتی تو صحابہ سب اکٹھے ہو کر لڑ تو نہیں سکتے تھے، سب اکٹھے ہو کر ایک مقصد کی طرف تو نہیں جا سکتے تھے، ایک مقصد کو فلفل تو نہیں کر سکتے تھے. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ ہے جس نے دلوں سے نفرتوں کو نکال دیا اور محبت کو دلوں میں ڈال دیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس وقت مسلمانوں پر کیا، اور جس کی وجہ سے آج ہم مسلمان ہیں. سوچیں، ہم مسلمان نہ ہوتے اگر وہ لوگ بھی تفرقے میں پڑ جاتے، اگر وہ لوگ بھی ڈیوائیڈڈ ہی رہتے اور ان کے دل بھی ڈیوائیڈڈ ہی رہتے. صحیح ہے. تو وہ لوگ آپس میں جڑ گئے، ایک ہو گئے، ایک قرآن نے انہیں جوڑ دیا، اور اللہ تعالیٰ نے دلوں میں محبت ڈال دی. اور اس آیت سے ہم یہ بھی اتنے پورشن سے ہم یہ بھی سیکھتے ہیں. دیکھیں اس آیت میں بہت سارے لیسنز ہیں. فرسٹ پورشن سے ہم نے لیسنز لے لیے، ہوپ فلی آپ لوگوں نے لرن کیا ہوگا. سیکنڈ لیسن میں ہم نے جو عبادت تک کا پورشن ڈسکس کیا وہ بھی ایک لیسن تھا. اس کے بعد تھرڈ ہم کیا سیکھ رہے ہیں کہ دلوں میں محبت بھی اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ہمیں کسی سے نفرت ہو جاتی ہے، کسی کے عمل کی وجہ سے، کوئی ہمارے ساتھ اتنا برا کرتا ہے کہ ہمیں اس سے نفرت ہو جاتی ہے. تو اس نفرت کو نا اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ اس نفرت کو میرے دل سے نکال دے اور اس کو محبت سے بدل دیں. ٹھیک ہے. کسی کے لیے اگر دل میں نفرت رکھیں گے نا تو اس کا نقصان اس کو تو ہے نہیں، اس کا نقصان صرف اور صرف اپنے آپ کو ہی ہے. انسان خود اپنے دل کو ہی ہرٹ کر رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کو ہی سائیکولوجیکلی وہ ڈسٹربڈ ہے، ایموشنلی ڈسٹربڈ ہے، وہ اپنے کام نہیں کر سکے گا پراپرلی، اپنا جو بھی اس کا مشن ہے لائف کے اندر اس پہ وہ کچھ کام نہیں کر سکے گا. ٹھیک ہے. ڈپریشن میں جائے گا، انزائٹی، اسٹریس، الٹیمیٹلی سوسائڈل ہوگا، ایٹسٹرا ایٹسٹرا. تو یہ نفرت ایسی چیز ہوتی ہے جو انسان کو بہت سارے ایکسٹریم لیولز پر لے جاتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ سے ایون ایموشنز جو ہیں ہمارے وہ بھی اللہ ہی کے کنٹرول میں ہیں، اور ہم یہ بھول جاتے ہیں کبھی کبھی، اور ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتے ہی نہیں ہیں. تو اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ انعام دے کہ کسی کی نفرت ہمارے دل میں نہ ہو، اور سب کے لیے صرف اور صرف محبت ہی ہو. ایون جس نے ہمارے ساتھ برا بھی کیا ہو نا، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے نفرت نکال دیں. اور یاد رکھیے گا ہم صبر تو کر لیتے ہیں، صبر کی ڈیفینیشن ہم نے بہت دفعہ پڑھی. اکارڈنگ ٹو ڈیفینیشن جب ہم صبر کرتے ہیں تو صبر کے ساتھ ساتھ جب تک ہم معاف نہیں کرتے نا اگلے بندے کو، تب تک نفرت ہمارے دل سے نکلتی نہیں ہے. اللہ سے دعا کرنا امپورٹنٹ ہے، ساتھ ساتھ ایفرٹ کرنا بھی تو امپورٹنٹ ہے نا.
اللہ سے دعا کر لی کہ یا اللہ نفرت نکال دے، ساتھ ہم ایفرٹ خود بھی کچھ بھی نہیں کر رہے، تو یہ تو توکل کی ڈیفینیشن کے اگینسٹ ہو گیا، خود ایفرٹ بھی کرنی ہے۔ اب ایفرٹ میں یہ ہے کہ ہم نے صبر کیا، کسی کی تکلیف، کسی نے تکلیف دی ہے ہمیں، اس پہ صبر کیا، ساتھ ساتھ اسے معاف بھی کریں۔ اگر معاف نہیں کرتے اور یہ سوچ لے کہ میرے دل سے اس کے لیے نیگیٹو فیلنگز جو ہے وہ نکل جائیں گی، تو وہ اس طرح نہیں نکلیں گی۔ جب تک معاف نہیں کرتے تو وہ فیلنگز نہیں نکلتی، تو معاف کر دیں، اللہ تعالیٰ کے لیے صبر کریں، اللہ کے لیے معاف کریں، اور قیامت کے دن جو صبر اور معاف کرنے والا انسان ہے نا، وہ اپنا ریوارڈ دیکھے گا، اپنا اجر دیکھے گا، اور وہ اللہ سے کہے گا کہ یا اللہ میں نے تو اتنی نیکیاں بھی نہیں کی تھی، میرے تو نہ اتنے روزے تھے نہ اتنی نمازیں تھیں، اور یہ صحیح حدیث ہے۔ وہ میزان پہ اپنی نیکیاں دیکھے گا نا، اور وہ کہے گا یا اللہ میرے تو اتنے روزے نہیں تھے، اتنی نمازیں نہیں تھی، تو یہ اتنا اجر میرا کیسے ہو گیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ وہ جو تکلیف تمہیں پہنچتی تھی نا، اس کے اوپر جو تم صبر کرتے تھے، یہ سارا اس کا اجر ہے، یہ وہ اجر ہے۔ اور اس دن پھر دوسری حدیث کیا ہے کہ ہر مسلمان جو اپنی مشکلات کا اجر دیکھے گا نا، وہ خواہش کرے گا کہ دنیا میں ایک سیکنڈ بھی میں سکون سے نہ رہا ہوتا، اور مشکلیں ہی مشکل ہی ہوتی۔ اور جو دوسرے لوگ اجر دیکھیں گے نا صبر کا، وہ کہیں گے کہ کاش ہماری زندگی میں بھی ایسی مشکلات ہی آئی ہوتی، مشکل ہی ہوتی ہے ہماری زندگی، کہ اتنا اتنا اجر ہم بھی دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ صبر بہت بڑی چیز ہے، اس کو بالکل چھوٹا نہیں لینا چاہیے، اور معاف کرنا بھی، معاف کر دینا چاہیے۔ انشاءاللہ آگے جب صبر اور معافی پہ دوبارہ ہم ٹاپک آئے گا نا، قرآن میں ٹچ کریں گے تو پھر انشاءاللہ دوبارہ اس پہ لمبی ڈسکشن کریں گے۔ ابھی واپس آتے ہیں۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ، تو ہو گئے تم سب بِنِعْمَتِهِ، اس کی نعمت سے، اخواناً، بھائی بھائی۔ تو اللہ کی نعمت سے، اللہ نے یہ انعام کیا، یہ فیور کی تم پر، اللہ کی مہربانی ہوئی کہ تم سب پھر بھائی بھائی ہو گئے۔ ٹھیک ہے، تو ایون انصار بھی، صرف مہاجرین ہی نہیں، انصار کے درمیان بھی جو اوس اور خزرج کے قبیلے تھے، مین ان کے دو قبیلے تھے نا، اوس اور خزرج کا، ان کی بھی آپس میں لڑائی ہی رہتی تھی اسلام سے پہلے، اور ان کی کب سے 100 برس سے، 100 سالوں سے ان کی خاندانی جنگیں چل رہی تھی، اور قتل کے بعد قتل کے سلسلے جاری تھے، تو ان سے بھی خطاب کیا جا رہا ہے، مہاجرین اور انصار دونوں سے، کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان سب کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، اور دارالامن بنا دیا، حرم بنا دیا اللہ تعالیٰ نے، مکہ کے بھی اور مدینہ کو بھی۔ مکہ اور مدینہ، حرم کا کیا مطلب ہوتا ہے آپ کو بتایا ہوا ہے میں نے، حرمت والی جگہ، وہ جگہ جہاں پر بیسکلی بہت کچھ حرام ہو جاتا ہے، جو باقی جگہوں پر پھر بھی جائز ہے، جیسے جنگیں باقی جگہ پہ ہو سکتی ہیں، لیکن حرم میں ہتھیار لے کر چلنا پھرنا جائز نہیں ہے، جنگ نہیں ہو سکتی، ایون جانور بھی وہاں پر امن میں ہے، کہ انہیں بھی کوئی ہرٹ نہیں کر سکتا، شکار کرنا منع ہے، درخت نہیں کاٹ سکتے، درخت تک وہاں پہ امن میں ہے۔ تو اللہ نے ان جگہوں کو امن والا بنا دیا، ٹھیک ہے، سب کو بھائی بھائی بنا دیا، ان دونوں جگہ کو حرم بنا دیا، امن والا بنا دیا۔ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ، اور تھے تم سب کے سب، عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، آگ کے گڑے کے کنارے پر، ٹھیک ہے، آگ کے گڑے کے کنارے پر کا کیا مطلب ہے، کہ جو جہنم کی آگ ہے، اس کے جو کھائیاں ہیں نا جہنم کی آگ کی، اس کے کنارے کنارے پہ تم پہنچے ہوئے تھے، یعنی اپنی لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے اور اپنے غلط عقائد کی وجہ سے تمہارے یہ حالات تھے کہ بس جہنم میں گرنے ہی والے تھے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تو بچا لیا تم سب کو اس سے، منہا، اس سے، اللہ نے، ٹھیک ہے، تو اس نے بچا لیا تم سب کو اس سے، یعنی آگ میں گرنے سے اللہ تعالیٰ نے تم سب کو پھر بچا لیا۔ تو یہ انعام ہے جو اللہ تعالیٰ نے تم سب کو دیا، مطلب اللہ نے تم سب کے دل جوڑ دیے، جیسے اوپر ہم پڑھ رہے تھے نا، وَاعْتَصِمُوا، اللہ کی رسی کو سب نے مضبوطی سے جب پکڑا ہے اور اختلاف رائے سے نکل گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے سب کے دلوں کو بھی جوڑ دیا، محبتیں بھی ڈال دی، اور آگ کے کنارے پہ صرف اپنے لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے پہنچے ہوئے تھے۔ اور آج کل ہم بھی کیا کرتے ہیں، اسی طرح چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر اسی طرح اختلاف والے جو مسائل ہیں نا، انہیں لے کر ان کے اوپر لڑتے رہتے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ آ، آؤ اس کلمے کی طرف جو کہ ہمارے درمیان ایک ہے، جو ہمارے درمیان آم، متفق، جو ہمیں اتفاق والا، جو ہمیں متحد جو کرتا ہے، اس کلمے کی طرف آؤ۔ مطلب جب بھی ہمیں آپس میں ڈسکشنز کرنی چاہیے تو بیسکلی ہمارا فوکس سارا کا سارا ان باتوں پہ ہونا چاہیے جو ہمارے درمیان سملیرٹیز ہے، جو سیم ہے، بجائے یہ ان باتوں پہ جو کہ کانٹراڈکٹ کرتی ہیں،
جو اپوز کر رہے ہوتے ہیں ہمارے درمیان، جو ڈفرینس ہوتے ہیں، ڈفرینٹ باتیں ہوتی ہیں ان کے اوپر، اور ہم کیا کرتے ہیں فوراً ان کے اوپر چلے جاتے ہیں، فوراً ایک دوسرے کو عجیب عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں، فوراً عجیب عجیب کمنٹس پاس کرنے لگ جاتے ہیں، یا آنکھوں سے عجیب عجیب طریقے سے دیکھنے لگ جاتے ہیں. تو یہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے. اگر دیکھیں if I look in a certain way اور کوئی اور میرے سامنے ہے they look in a different way، ٹھیک ہے، ان کا پہننا اوڑھنا ڈفرینٹ ہے، میرا پہننا اوڑھنا ڈفرینٹ ہے، میرا کوئی کام نہیں بنتا کہ اس وجہ سے اب یہ اختلاف ہو گیا ہمارے درمیان، ان کے مطابق وہ ٹھیک ہے، میرے مطابق یہ ٹھیک ہے، تو اب ہم لڑنے ہی بیٹھ جائیں اس کے اوپر. اب جب بھی میں کسی کو ملوں تو میں نیچی نظر سے اس کو دیکھوں تو، یا وہ نیچی نظر سے مجھے دیکھے، ایسا کچھ بھی نہیں کرنا. بلکہ ہمارے درمیان جو جو چیز ہمیں جوڑنے والی ہے نا، جو سملیرٹی ہے ہمارے درمیان، اس کے اوپر بات کریں، اس کے اوپر ڈسکشن کریں، ریپو بلڈ کریں اپنی، محبت رکھیں ایک دوسرے کے لیے دل میں، اور دوستی رکھیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد انشاءاللہ موقع آئے گا، اللہ تعالیٰ موقع دیں گے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ہدایت دیتے ہیں. ایک دوسرے کی اپنی ہدایت کے لیے بھی، دوسری ہدایت کے لیے بھی دعا کریں، اور آم، کوشش بعد میں کبھی کوشش بھی کریں. لیکن کوشش کرنے کے لیے جیسے بہت دفعہ میں نے بتایا، بہت زیادہ حکمت کی ضرورت ہے. ایسے ہی ہم کوشش نہیں کر سکتے کسی کو بھی چینج کرنے کی. حکمت کے ساتھ چلیں گے البتہ. یہ جو غلط باتیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں نا، یہ نہیں ہونا چاہیے. لڑائی جھگڑے میں نہیں پڑنا. تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے بچا لیا. کذالک، اسی طرح، یبین اللہ، بیان کرتا ہے اللہ، لکم، تمہارے لیے، آیاتی ہی، اپنی آیات، لعلکم تہتدون، تاکہ تم صحیح رستہ پاؤ، تاکہ تم سیدھے رستے پر آ جاؤ. تو ہدایت کے رستے پر چلنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ واعتصموا بحبل اللہ، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا، متحد ہو جانا، ایک ہو جانا، اور تقسیم نہیں ہونا، تفرقات میں نہیں پڑنا. چاہے پہلے لڑائی جھگڑے بھی تھے، لیکن ان سب کو ختم کر دینا. اللہ کی طرف جب آئیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارے دلوں سے نفرتیں نکال کر محبتیں ڈال دیں گے، اور آگ سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لیں گے. تو دس از دا آیا دیٹ از ویری امپورٹینٹ. ہمیں اچھی طرح سمجھ آئی ہوگی تو انشاءاللہ ہم اس پہ عمل بھی اچھی طرح کر سکتے ہیں، اور باقیوں کو بھی اچھی طرح سمجھا سکتے ہیں. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، ولتکن، اور ہونی چاہیے. واؤ لام ول، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چاہیے. اینڈ دیر شوڈ بی، ٹھیک ہے، اور دیر اوٹ بی، اور دیر مسٹ بی. یہ ول کا واؤ زبر لام یا فا زبر لام بھی کبھی ہوتا ہے. فل، فل مینس تو ہونا چاہیے، اینڈ ول مینس اور ہونا چاہیے. تکن، تکم منکم، تم میں سے ایک، امتن، ایک امت، یدعونا، جو بلائے، الی الخیری، خیر کی طرف. یعنی اور تم میں سے ایک امت، یعنی ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو ہمیشہ لوگوں کو خیر کی طرف بلاتی رہے. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور حکم دے نیکی کا. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور منکر سے روکے، برائی سے روکے. وَأُولَٰئِكَ، اور یہی لوگ ہیں، ہم المفلحون، جو لوگ کامیاب ہیں. یہاں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ پوری امت مسلمہ جو ہے، فار ایگزامپل آپ سمجھے، ہم صرف ابھی اپنے اپنے علاقے کی صرف بات، اپنے شہر کی بات کرتے ہیں، صرف اب ایک شہر کی. اس ایک شہر میں سے بھی ایک گروپ ایسا ہونا چاہیے جو کہ خیر کی بات کرنے والا ہو. اور یہاں پر خیر کس چیز کو کہا جا رہا ہے؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، مطلب تبلیغ کرنے والا ہو. ٹھیک ہے، تبلیغ کرنے والا ہو، دعویٰ دینے والا ہو، اللہ کے حکم کو پھیلانے والا ہو. اور اللہ کے حکم کو کیسے پھیلایا جاتا ہے؟ صحیح، اگر کیا صحیح ہے یہ جب بتایا جاتا ہے تو ساتھ ساتھ کیا برا ہے، کیا کس چیز سے رکنا ہے، وہ بھی ساتھ ہی بتایا جاتا ہے کہ اس سے رکو اور یہ کرو. ٹھیک ہے، اور کامیابی کا رستہ یہی ہے. یہی لوگ ہیں جو کہ کامیاب ہیں. اور بھی باقی لوگ جو کامیاب ہیں ان کے لیے کرائٹیریا ڈفرینٹ ہے. دس از آلسو ون آف دا کرائٹیریاز، ون آف دا وے جس کے تھرو انسان کی کامیابی جو ہے وہ پرماننٹ ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے واجب کرتی. اور وہ کیا ہے؟ ہمیشہ ایک گروہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ہونا چاہیے تم لوگوں میں ایک گروہ ایسا، ایک جماعت، ایک گروپ ایسا ہونا چاہیے جو دعوت کا کام ہمیشہ کرتا ہی رہے. دعوت کا کام ختم نہیں ہونا چاہیے. اور ام، بنی اسرائیل میں بھی ایون اللہ تعالیٰ نے ان میں بھی یہی رکھا تھا کہ وہ بھی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے اوپر کام کرتے رہیں. اور جب انہوں نے جب یہ کام چھوڑا ہے نا، تب ان کے اوپر عذاب آیا ہے. یہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ سورۃ النساء میں، اس کے اوپر باقاعدہ ڈسکشن ہوگی. اس آیت کی ٹرانسلیشن ہم نے پڑھ لی. لیکن امر بالمعروف، معروف کیا ہوتا ہے؟
اس کی کیا ڈیفینیشن ہے، اینڈ دین منکر کی کیا ڈیفینیشن ہے، جو انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے. ہمارا ٹائم ہو گیا آج. اینڈ سیکنڈلی، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا ہے تو اس کے لیے رولز کیا ہونے چاہیے. وہ رولز جو کہ ہمیں سورۃ النحل یا سورۃ النحل میں جو ہمیں بتائے گئے ہیں، وہ تھوڑے سے سنس یہاں پر ابھی حکم آیا تو ان کو ہم یہاں پر ٹچ کریں گے، اور انشاءاللہ کل اس کو مزید ڈسکس کر لیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.